السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، ہم لوگ اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے تاکہ جو اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں وہ اردو پڑھنا لکھنا اور بولنا جان جائے۔ تو اسی سلسلے میں اردو زبان کی دوسری کتاب کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج اردو زبان کی دوسری کتاب میں پیج نمبر 53 یعنی صفحہ نمبر 53 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنی سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں جو آج کا لیسن شروع ہونے والا ہے اس میں کیا ہم لوگ کو نصیحت ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب میں آج ہم لوگ سبق نمبر 39 یعنی لیسن نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حکایت۔ عنوان جس کا ہے حکایت۔ تو اس حکایت میں ہم لوگ پڑھیں گے سبق کو، تبھی ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سبق میں کس چیز کے بارے میں حکایت بتائی گئی ہے اور اس کا کیا اثرات ہوتا ہے، اگر ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جوڑا مرغابیوں کا، ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوا مدت سے ایک ہی تالاب میں بسر کرتے تھے۔ ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوا مدت سے ایک ہی تالاب میں بسر کرتے تھے۔ ہمسائیگی کے باعث آپس میں نہایت پیار، ہمسائیگی کے باعث آپس میں نہایت پیار اخلاص ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسی خشک سالی ہوئی کہ ناچار مرغابیوں کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ ایک بار ایسی خشک سالی ہوئی کہ ناچار مرغابیوں کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ بہت افسوس کے ساتھ اپنے عزیز ہمسایہ سے رخصت ہونے لگے۔ کچھوا ان کی جدائی سے نہایت غمگین
ہو کر. کچھوا ان کی جدائی سے نہایت غمگین ہو کر منت کرنے لگا. غمگین ہو کر منت کرنے لگا کہ مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو. مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو. مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کے منظور کرنے سے عذر کیا. مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کے منظور کرنے سے عذر کیا کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے. کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا. تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا. پھر ہمارا تیرا ساتھ ہو تو کیوں کر ہو. پھر ہمارا تیرا ساتھ ہو تو کیوں کر ہو. آخر کار دوست کی خاطر سے دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی. آخر کار دوست کی خاطر سے دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی اور کچھوے سے کہا کہ اس کو منہ میں پکڑ کر لٹک جا. اس کو منہ میں پکڑ کر لٹک جا. لیکن راستے میں بولا تو تو جانے گا. لیکن راستے میں بولا تو تو جانے گا. جب کہ مرغابیاں کچھوے کو اڑا لیے جاتی تھیں. جب کہ مرغابیاں کچھوے کو اڑا لیے جاتی تھیں. اتفاقاً ایک شہر کے اوپر سے گزر ہوا. لوگوں نے یہ انوکھا تماشا دیکھ کر بہت شور و غل مچایا. اس وقت بیوقوف کچھوے سے خاموشی نہ رہا گیا. اس وقت بیوقوف کچھوے سے خاموش نہ رہا گیا. غل مچانے والوں کو جواب دینے کا ارادہ کیا. غل
मचाने वालों को जवाब देने का इरादा किया। बात का शुरू करना था कि लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वो धम से नीचे गिरा और गिरते ही बेदम हो गया। मुर्गाबियों ने उस नाफहम दोस्त की हालत पर बहुत अफसोस किया। मुर्गाबियों ने उस नाफहम दोस्त की हालत पर बहुत अफसोस किया और यूं कहती हुई उड़ी चली गई। जो दाना दोस्तों की नसीहत पर अमल नहीं करता उसकी ऐसी ही बुरी गत होती है। यहाँ पर एक कता दिया गया है। आइए इस कते को 4 मिसरा है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कता में क्या कहना चाहते हैं मुसन्निफ। इससे दुनिया में नहीं कोई ज़्यादा बदबख्त जो ना दाना हो ना दानाओं का माने कहना। आज आफत से बची जान तो कल खैर नहीं। ऐसे नादान का मुश्किल है सलामत रहना।